لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 14واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ تعریف۔ لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 14واں باب، اس کی 7ویں آیت سے ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں۔ سنیے گا، جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ اسے پڑھیے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ مہمان صدر جگہ کس طرح پسند کرتے ہیں تو ان سے ایک تمثیل کہی کہ جب کوئی تجھے شادی میں بلائے تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ، کہ شاید اس نے کسی تجھ سے بھی زیادہ عزت دار کو بلایا ہو، اور جس نے تجھے اور اسے دونوں کو بلایا ہے آ کر تجھ سے کہے کہ اس کو جگہ دے دے، پھر تجھے شرمندہ ہو کر سب سے نیچے بیٹھنا پڑے، بلکہ جب تو بلایا جائے تو سب سے نیچی جگہ جا بیٹھ، تاکہ جب تیرا بلانے والا آئے تو تجھ سے کہے اے دوست آگے بڑھ کر بیٹھ۔ تب ان سب کی نظر میں جو تیرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تیری عزت ہوگی، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرا۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہاللیلویا، خدا ان کی تعریف ہو۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں، اس لیے ہاللیلویا، خدا کی تعریف ہو۔ آج کلام مقدس میں سے جو مضمون ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے انکساری۔ کیا جی؟ انکساری، ہیوملٹی۔ اور خدا کا کلام آج ہمیں زندگی میں میری کوشش ہمیشہ سے رہی ہے، سالٹ آف دی ارتھ چرچ کی یہ پالیسی رہی ہے، ایسے مضامین آپ کے سامنے پیش کیے جائیں جن کا تعلق اس زندگی کے ساتھ ہے۔ غور سے بات سنیے گا، کیونکہ اگر یہاں پر زندگی بہتر ہو گئی تو برکت کی بات اپنے پاس لکھ لیجئے گا، اگلی آپ پہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاللیلویا۔ اگر اگلی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم یہاں پر محنت نہیں کرتے تو آگے والی زندگی کبھی بہتر ہو سکتی نہیں ہے۔ میں نے بہت کم میسیجز سنائے ہوں گے آگے جا کر آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہاں پر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، میری ساری کوشش یہی ہوتی ہے۔ یہاں پر اپنے آپ کو درست کر لیجئے، سوچوں کو بدل دیجئے، خیال بدل دیجئے، رویے بدل دیجئے، آپ زمین پر ہی ایک سکون اور اطمینان حاصل کر لیں گے کہ ہاں میں زمین پر بھی یسوع کا ہوں اور آگے جا کر بھی یسوع کا ہی ہوں گا۔ ہاللیلویا۔ یہ زمین پر اطمینان ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے ایک کوٹیشن پڑھی، بڑی خوبصورت تھی، لکھا تھا زمین کو، وہ انگلش میں تھی لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ زمین کو چھوڑنے سے پہلے نجات کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دیں۔ آپ یہیں پر ایک اطمینان حاصل کر لیں کہ آگے جا کر آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ پیچھے سے دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پیچھے سے دعائیں کرو جی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پیچھے سے دعائیں کرنے کا۔ یہاں پر رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو درست کریں گے، بولے ہاللیلویا۔ اور آج کا کلام آپ کو
بہتر بنانے کے لیے ہے، بہتر مسیحی بنانے کے لیے ہے، کلام کی پہچان میں بڑھنے کے لیے، عظیم، بڑا، کامیاب، یہ سارے ہم پلہ ایک سٹینڈرڈ کے الفاظ ہیں۔ عظیم بننے کے دو طریقے ہیں، اس کو تھوڑا سا سادہ الفاظ میں لے لیں، عزت دار بننے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے، ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں یا کسی دوست کے پاس بیٹھے ہیں، کسی رشتہ دار میں بیٹھے ہیں، ہم فوراً سے پہلے اپنی تعریف کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ہم بولیں میں یہ ہوں، میرا ہسبینڈ یہ ہے، میری بیوی یہ ہے، میرے بچے یہ ہیں، میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس یہ چیزیں ہیں۔ یہ عظیم بننے کا ایک بڑا لوکل سا طریقہ ہے اور ہم اکثر اسے اپناتے ہیں، ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اور اس کا ایک جملے میں اگر آپ مطلب نکالیں تو آپ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو جلال دینے کی کوشش کرتے ہیں، اٹریکشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے منہ سے بڑھ کے پھڑے اور شیخیاں نکلتی ہیں، اب دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ ہے اور یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ آپ خدا کے کلام میں سے آج سیکھیں گے، لیکن دوسرا طریقہ ہے کیا؟ آپ اپنے آپ کو حلیم بنا لیں، آپ اپنے آپ کو فروتن بنا لیں۔ سنیے گا اگلی بات بڑی بابرکت ہے، آپ کا اپنا منہ آپ کی تعریف نہ کرے بلکہ دوسرے کا منہ آپ کی تعریف کرے۔ یہ ہے عظمت، یہ ہے سرفرازی کہ دوسرا آپ کی موجودگی میں بھی آپ کی تعریف کرے اور آپ نہیں ہیں پھر بھی کہے کیا بات ہے۔ انکساری، حلیمی، فروتنی آپ کی عزت میں اضافہ کرتی ہے، آپ کو ویلیو دیتی ہے، آپ خدا کی نگاہ میں بھی پسندیدہ اور آپ انسان کی نگاہ میں بھی پسندیدہ کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ منہ کی وہ باتیں جو ہم ہوا میں کر دیتے ہیں، یہ اکثر ہماری اہمیت کم کر دیتی ہے، آپ کی ویلیو وہ نہیں رہتی جو ہونی چاہیے، آپ کی پہچان، آپ کا رویہ ہو، آپ کا مسکراہٹ کے ساتھ ملنا، آپ کا دوسروں کے دکھ میں غمگین ہونا، آپ کے دوسروں کے خوشی میں خوش ہونا، یہ دوسروں کو آپ کی یاد دلاتا ہے۔ بڑے بڑھ کے یہ آپ کو نیچا کرتی ہے۔ کلام مقدس میں جو حوالہ ہم نے بھی دیکھا ہے، اس سے پہلے ایک حوالہ ہم دیکھیں گے، ذرا میرے ساتھ دیکھیے امثال 16 باب اس کی 18ویں آیت دیکھیں گے۔ امثال 16 باب اور اس کی 28ویں آیت کے اندر، شاباش، سوری 18ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ ہلاکت سے پہلے تکبر، غور سے سنیے گا بہن بھائی، یہ بڑا زبردست والا ہے جو آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ میں نے لاسٹ ابھی کلام سنایا تھا، کسی کو یاد ہوگا، میں نے بتایا تھا کہ سلیمان نے کتنی تمثیلیں کہیں، کسی کو یاد ہے؟ میں نے کہا تھا لکھ لیا کرے کہیں پہ، یہ باتیں کہیں سے نہیں ملے گی آپ کو۔ کسی کو یاد ہے؟ 3000 مثلیں کہیں اس نے، کتنی؟ سلیمان نے 3000 مثلیں کہیں اور 1005 گیت ہیں اس کے،
اور یہ 3000 مثالیں دینے کے لیے اس کے پاس حکمت کی زبردست فراوانی تھی، اور یہ وہ حکمت تھی جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی، یہ وہ حکمت تھی جو آسمان سے اس کو ملی تھی۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے آپ کی زندگی کے اندر خود بھی نہیں آتے۔ ابھی تکبر اور خود بھی نہیں، ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ تکبر کا مطلب ہے گھمنڈ، فخر، غرور، اور اگر خود بھی نہیں کا مطلب دیکھیں تو اس کا بھی یہی مطلب ہے، تکبر، فخر، گھمنڈ۔ تو ہلاکت سے پہلے تکبر آ جاتا ہے، اور آپ اگر کسی آدمی کو، کسی انسان کو، کسی گھرانے کو، کسی شخص کو، کسی لیڈر کو تکبر میں دیکھیں، تکبر کی باتیں کرتے دیکھیں، تو کلام کا فیصلہ اپنی زندگی میں یاد کر لیجئے گا کہ اس کی ہلاکت نزدیک ہے، چاہے وہ روحانی ہلاکت ہو اور چاہے وہ جسمانی ہلاکت ہو۔ جس کے اندر تکبر آیا، ہلاکت، اور جس کے اندر آپ خود بھی نہیں دیکھیں، میں اسے شیشے میں بھی میں نظر آ رہا ہوں کہ میں ہی ہوں، اسے جہاں جاتا ہے میں زبردست ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، میں بیسٹ آف بیسٹ ہوں، میں ہیرو ہوں۔ آپ کو نہ کسی کا بولنا پسند آتا ہے، نہ کسی کا پہناوا پسند آتا ہے، نہ کسی کی کوئی چیز پسند آتی ہے، آپ خطرے میں ہیں، کیونکہ کلام کہہ رہا ہے کہ زوال سے پہلے خود بھی نہیں آ جاتی ہے، گھمنڈ و فخر آ جاتا ہے، آپ کی نگاہ میں سارے نکمے حقیر ہو جاتے ہیں اور آپ دی بیسٹ ہو جاتے ہیں۔ سمجھ جائیے کام جانے والا نیچے، زوال قریب ہے، اور یہ کلام کہہ رہا ہے، اور یہ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر عملی نمونہ ہے۔ عمل کیجئے۔ ہلاکت تکبر پیدا کر دیتی ہے، پھر بندہ کرتا ہے بس I am the best، اور جس دن آپ کو یہ لگنا شروع ہو جائے نا I am the best، تو جھک جائے، انکساری کر لیں، جھک جائیں، معافی مانگ لیں، خدا کو کہیں خداوندہ یہ تعریفیں کرنے والے مجھے نہیں چاہیے، وہ آپ کا کوئی بھی ہے، وہ آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا باپ اور آپ کی ماں بھی ہے، آپ کو پٹھا مشورہ دے رہے ہیں، چھوڑ دیجئے، جھک جائیے، انکساری کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، خداوندہ میں اکیلا کچھ نہیں ہوں۔ ایلیا نے کہا خداوند میں اکیلا ہی ہوں، خداوند میں تیرا نام لینے والا اکیلا ہی رہ گیا ہوں۔ خبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا، میں اکیلا ہوں، میں ابھی بال کے مندر میں بال کے پجاریوں کو اڑا کر آیا ہوں، ہلاک کر دیے، خدا میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ خدا نے کیا کہا پتا آپ کو؟ خدا نے کہا تو اکیلا نہیں ہے، میں نے ابھی 7000 اور ایسے رکھ چھوڑے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا سر بال کے سامنے نہیں جھکایا۔ بولے ہاللیلویا۔ وہ اپنا کام نہیں کبھی خراب ہونے دیتا۔ بچ جائیے تکبر سے، بچ جائیے گھمنڈ سے۔ آپ جہاں ہیں وہاں سے ایسی جگہ جا کر گریں گے، آپ کو ہوش اس وقت آئے گا جب آپ گر چکے ہوں گے۔ تکبر کو مت آنے دیں، خود بینی کو مت آنے دیں، اپنے سے زیادہ بہتر دوسروں کو سمجھیں، اپنے سے زیادہ بہتر کہ فلاں یس یہ اچھی نعمتوں سے آسودہ ہے۔ اور یاد رکھیں خدا انکسار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ انکساری کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے، فخر گھمنڈ کو نہیں۔ میں نے آپ کو کئی بار یہ گواہی سنائی ہے، کئی بار، ایک بار نہیں کئی دفعہ سنائی ہے، آج پھر سنانے لگا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ 1 دسمبر
सॉल्ट ऑफ द अर्थ चर्च, यानी कि आपके चर्च का सबसे बड़ा इवेंट एफजी ग्राउंड बाहर कॉलोनी में होता है, और उस जगह पर बड़े बड़े साल पादरी काम करते हैं। वहां पर सादा बंदे हमारे जैसे नहीं जाते, वहां पर बड़े अमीर पादरी काम करते हैं वहां पर है? लेकिन खुदा पिछले 7-8 सालों से वहां टिकाए हुए हैं। क्रिसमस का पूरे लाहौर में सबसे बड़ा प्रोग्राम आपका होता है, सबसे कामयाब प्रोग्राम आपका होता है, जिसमें हजारों की तादाद लोग खुशियां मनाते हैं, शादमानी करते हैं। और फिर 1 दिसंबर का दिन आपके चर्च ने पूरे लाहौर में स्प्रेड कर दिया कि आओ 1 तारीख को खुदा यीशु की परस्तिश करें और उसके हुजूर में उसकी इबादत करें, क्योंकि वो पैदा हुआ है। ये आपके चर्च ने किया। और हर प्रोग्राम के बाद होता क्या है, अब मैं आपको बताने लगा होता क्या है। हर प्रोग्राम जब खाली हो जाता है, लोग अपने घरों को चले जाते हैं, मेरी इंतजामिया भी थक टूट के पूरे महीने के बाद, मेरी बहनें भी भाई भी जा रहे होते हैं। मैं जब सबको पैसे बांटने के बाद, पैसे बांटने में पेमेंट्स करने के बाद थका टूटा ताई मेरी ऐसे होती है, और मैं जब घर की तरफ जा रहा होता हूँ तो मैं अकेला नहीं जाता, मेरे साथ एक आकर बंदा खड़ा हो जाता है और उसका नाम होता है शैतान। क्या नाम है? शैतान। और उसका हाथ मेरे यहाँ पर होता, कहता वेल डन पादरी साहब, कमाल कर देता जी, आप तो बहुत बड़े पादरी हैं, आपने इतना बड़ा कामयाब प्रोग्राम किया, आपने कमाल कर दिया, आपने जबरदस्त प्रोग्राम कर दिया, और आप जैसा कोई नहीं है, आप तो जबरदस्त हैं। और मैं हंसता हूँ, क्योंकि हर साल मेरे साथ ऐसे होता है। मैं हंसता हूँ और मैं हंसते हंसते उसे कहता हूँ शट अप। मैं कहता हूँ मुंह बंद कर, क्योंकि ये सारा काम मैंने नहीं किया, ये तो मेरे यीशु ने किया। ये तो मेरे यीशु का कमाल है, ये तो मेरे खुदा का कमाल है कि वो आता है, मुझे पैसे भी देता है, लोग भी लाता है, इबादत भी करता है, और फिर प्रस्तिश भी होती है, और फिर ये सारे प्रोग्राम की कामयाबी। हालेलुया। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे साथ एक बड़ी टीम है, हम मिलकर यीशु के जलाल के लिए काम करते हैं और कामयाबी आती है। और वो आता बड़े जोश के साथ है, गौर से बात सुनिएगा, आता बड़े लेकिन जाता बड़ा मुंह ढीला करके। तब बंदा हर बारी मेरे काबू, हर बारी मेरे काबू। आप कैसे आ जाते हैं? आप कैसे आ जाते हैं? इतनी सी कामयाबी, इतनी सी सरफराजी, इतनी सी दौलत, इतना सा घर, साढ़े पैर नहीं लगते। और वो जब आके कहता यू आर द बेस्ट, तब शीशे के सामने जाकर कहता है यस आई एम द बेस्ट। देखना कौन है, उसे शर्मिंदा किया करें, कहा करें मैं कुछ नहीं हूं, मेरा खुदा सब कुछ है, मेरा यीशु सब कुछ है। झुक जाया करें। जब कभी कभी हवा है ना ठंडी मिठी गरम, गुब्बारा बनाने तो चुप करके घुटने टेककर खुदा के ज़रात है, खुदा मैं कुछ नहीं, फिर जाकर आप कामयाब होंगे। तो जैसे आप ही उठने तैयार, हम खुद ही हवा भरने के लिए तैयार है, तो फिर वो तो आता ही आता है। अजीजों, इंकसारी में खुदा की खुशनुदी है, और फखर घुमंड में आपकी बर्बादी छुपी हुई है। हलाकत से पहले तकब्बर, हलाकत से पहले तकब्बर, फखर, घमंड, और सवाल से पहले खुद भी नहीं। प्लीज मत अपने आप को इब्लीस के हाथों का खिलौना बनने दिया करें। अगर आप खुदा के जलाल के लिए अपने मुंह से लफ्ज निकालेंगे, आपका दिल झुका रहेगा। एक खास बात कहीं लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए,
آج جو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں کل یہ آپ کے خلاف بولیں گے. آج جو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں کل آپ کے خلاف, یہ جو آپ کو پمپ کر رہے ہیں تیرے بغیر نہیں ہو سکتا, تو نہ ہویا تو کی ہوئے گا, وینے آ تو کر کے دیکھ, کر ذرا, کل تجھے کہ تو غلط کیتا ہے. یہی عزت کرنے والے بے عزت کرنا شروع کر دیں گے. لیکن یہ سنہری آیت لکھ لیجئے گا, جو عزت خدا کی طرف سے آتی ہے, جو عزت خدا کے آسمان سے آتی ہے, اس عزت کو دنیا کا کوئی شخص آپ سے لے نہیں سکتا, کیونکہ وہ خدا کی طرف سے آتی ہے. ہاللیلویا. خدا کی عزت کو مانگے, بندیاں دی عزت چھٹ برو نہیں. انسان عزت کرتا تو نہ کرے, خدا جب آپ کو بلیس کرے گا پھر آپ بلیس ہوں گے. اس کے لیے اس مضمون کو اور گہرا سمجھنے کے لیے ہم نے حوالہ دیکھا. لوکا کی انجیل میں واپس آئیے ذرا, اس کو آیت در آیت ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں. 7ویں آیت سے پڑھنا شروع کیجیے ذرا. شاباش. جی لوکا کی انجیل 7واں باب نکالیا, 14واں باب نکالیے اور اس کی 7ویں آیت سے. شاباش. جب اس نے دیکھا کہ مہمان صدر کی جگہ کس طرح پسند کرتے ہیں. سنیے یسوع مسیح کسی جگہ پر موجود ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کا رویہ دیکھ رہے ہیں. لوگ سٹیج پر جا کر بیٹھنا پسند کر رہے تھے, تو یسوع نے کہا میں ان کو سکھا دیتا ہوں کچھ. اس نے دیکھا لوگ آگے جا کر بیٹھنا بڑا پسند کر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا شادی بیاہ میں آگے سامنے سٹیج پر کس کا صوفہ لگا ہوتا ہے, ہاں جی, دلہے کا, دلہن کا نہیں ہوتا, اچھا دلہن کا بھی ہوتا ہے, دلہے اور دلہن کا سامنے صوفہ لگا ہوتا ہے. اب دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کا دل کرتا ہے کاش میں صوفے پہ جا کر بیٹھ جانا. وہ ڈھونڈتے ہیں, یا تے کچھ زبردستی جا کے بیٹھ جاتے ہیں, انہوں نے اٹھانا پہنتا مہربانی کر کے جناب اٹھ جاؤ. اور کچھ لوگ کوئی بندہ لب دیں, کوئی انسان, کوئی دوست, چل یار ذرا چلا مل کے آئیے ذرا. وہ ایکچولی ملنا نہیں چاہ رہے ہوتے, وہ اوپر بیٹھنا چاہ رہے ہوتے کہ میں سامنے جا کر بیٹھوں. کئی لڑکیوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں دلہن سے زیادہ پیاری لگ رہی ہوں, میں اسٹیج سے چلی جاؤں نا تے بڑا زبردست ہو جائے گا. میں یہ ساری باتیں میں دیکھتا رہتا ہوں ان پروگرامز میں, میں دیکھتا رہتا ہوں. کچھ لڑکوں کی یہ خواہش ہے یار ذرا میں اتنے جاؤں نا تے دلہا تے زندگی لگنا شروع ہو جائے گا. پر یاد رکھو تسی کتنے مرضی سونے لگتے پے ہو, دلہا بھی دلہا ہی ہوتا ہے تے دلہن دلہا ہی ہوتی ہے. اور جنہاں دا سٹیج ہوتا ہے وہی جچتے ہیں, کیونکہ تسی تھوڑی دیر لے جا کے بہتے جا تو تانوں ٹھاتا جاتا ہے. اور جب گھر دے بہتے تھوڑا مربت والے ہون نا تو پتہ کی کہتے ہیں, تانوں آ کے نہیں کہن گے, وہ فوٹوگرافر نے کان ٹھوک مارے یار انہوں اٹھا لو. فوٹوگرافر آ کے کہتا ہے آپ ایسی طرح اٹھے ہوتا سر پلیز نہ اٹھے, میں نے تصویر بنانی بنی ہوتی, اور پچھوں آرڈر آئے ہوتے ہیں. کیوں لوگ پسند کرتے ہیں میں کیا ہے جی, بولا کر کیا جی, میں مہمانوں میں زبردست نظر آؤں, پتہ لگے دلہے دلہن کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن آگے کیا ہوگا جی, آگے لوگ صدر جگہ پر جا کر پسند کر رہے ہیں کہ بیٹھیں. پھر جب کوئی تجھے شادی میں بلائے تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ. یہ لکھ لیجئے کہیں میری بہن میرے بھائی, اگر آپ میں سے کسی کی عادت ہے پچ کے اگے جان دی یا اگلیاں سیٹاں تے بیٹھ دی, تو کئی دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے اگلیاں ساریاں سیٹاں بک ہوندیاں نے, تسی جاندے بڑے چار نہ وہ تے پھر انج ہی واپس آ جاندے کیونکہ کوئی تہاڈے لیے اٹھدا ہی نہیں ہے. یہ سچائی کی باتیں ہیں.
ہے نا, اس میں کوئی جھوٹ ہے؟ آپ دیکھتے ہیں, آپ نہیں اگر کرتے تو آپ کسی نہ کسی شادی میں ایسا ہوتا دیکھتے ضرور ہے. لوگ جاتے بڑا پروٹوکول اگے ہوتے کام نہیں ہوتی, پھر آپ کو واپس آنا پڑتا ہے, اور جب واپس آ رہے ہوتے ہیں نا تو لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے, لوگ کانوں میں باتیں کر رہے ہیں, گیا بڑے شونا سے, ہے نا جنڈی سپیڈ نہ گیا ہی اوڈی سپیڈ نہ واپس آ گئی. جب تو کسی شادی میں جائے تو اصول بنا لیں. کیا کرنا ہے جی؟ شاید اس نے کسی تجھ سے بھی زیادہ عزت دار کو بلایا ہو. سنیے, آپ اس کے لیے بڑے مقدم ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں آپ اس کے رشتہ دار ہیں, آپ اس کے دوست ہیں, آپ اس کی سہیلی ہیں, آپ سب سے زیادہ عزت دار ہیں. اور آپ کو ایک خاص پھیر کی بات بتاؤں, جس طرح آپ اپنے پروگرام میں کسی کو بلاتے ہیں نا تو کہتے ہیں تو ضرور آنا ہے, تیرے بغیر میں فلانی رسم ہی نہیں کرنی, ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سب سے اتم ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کی پروگرام میں جائیں. ادھر مطلب ہرگز نہ لیا کرو کہ تسی ڈسٹ ہے کہ نو, نیور, کسی غلط فہمی کا شکار مت ہو. جب جائے تو یہ سوچ کر جائیے کہ آپ سے زیادہ عزت دار لوگ وہاں پر موجود ہوں گے, آپ سے زیادہ کلوز رشتے دار وہاں پر موجود ہوں گے, آپ سے زیادہ خوبصورت لگنے والے لوگ وہاں پر ہوں گے. آپ کو کسی نے بلایا نا, یہ آپ کی عزت ہے, بولے ہاللیلویا, اور آپ جا کر اس کی عزت بڑھا رہے ہیں. ہاللیلویا. آگے جگہ ملے نو پرابلم, ملے پھر بھی نو پرابلم, ملتی ہے ہاللیلویا, نہیں ملتی پھر بھی ہاللیلویا, نو پرابلم. آپ کو بلانا ہی عزت ہے. ہاللیلویا. اور میں اکثر اس بات کا خلاصہ یوں کرتا ہوں کہ آپ کو جب انویٹیشن دیا جاتا ہے تو آپ کی عزت کی جاتی ہے, اور آپ نہ جا کر ان کی بے عزتی کرتے ہیں. یہ جانا اور بلانا ہی بہت ہے. آگے اگر آپ کو وہاں پر رسپیکٹ دی جاتی ہے, پریز دی لارڈ, نہیں دی جاتی نو پرابلم. آپ سے زیادہ اگر کوئی ہے تو شاید وہ اسے وہاں پر بٹھانا پسند کرے گا. جی کلام آگے کیا کہتے ہیں؟ اور جس نے تجھے اور اسے دونوں کو بلایا ہے, جس نے تجھے اور تیرے سے زیادہ, کوئی کچھ بھی کسی بھی معاملہ میں زیادہ ہے, دونوں کو بلایا. آگے کیا؟ اگر تجھ سے کہے اس جگہ کو دے, پھر تجھے شرمندہ ہو کر سب سے نیچے بیٹھنا پڑے. ہاں جی, آپ بھاگ کر چلے گئے سامنے اور پروٹوکول آ گئے, اور پھر وہ خود آ جائے گا اور کہے گا پلیز سر آپ میرے لیے بہت اہم ہیں, لیکن یہ ہمارے چیف گیسٹ ہیں, انہیں ذرا بٹھائیے. اور آپ کو اٹھنا پڑے گا, اور آپ کو اٹھایا جائے. عزت ہے کہ بے عزتی؟ تو آپ چاہیں گے کہ آپ کی بے عزتی ہو؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. کوئی نہیں چاہے گا کہ میری بے عزتی ہو. سو مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ کلام سن لیجئے گا. بلکہ جب تو بلایا جائے, جب تو بلایا جائے تو سب سے نیچی جگہ سب جا سے بیٹھ, پیچھے بیٹھ جا کر, تاکہ جب تیرا بلانے والا آئے تو تجھ سے کہے اے دوست آگے بڑھ کر بیٹھ. ہاں جی, یہ ہے عزت, یہ ہے بلیسنگ, کہ جب تو خود جائے گا تو تجھے اٹھایا جائے گا, لیکن تو پیچھے بیٹھا ہوگا, تیرا بلانے والا آئے گا اور کہے گا جناب آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہیں, ارشد صاحب آپ آگے آئیے, میری بہن آپ پیچھے کیوں بیٹھی, آگے آئیے. اور وہ آپ کو خود پروٹوکول کے ساتھ آگر بٹھائے گا, کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ کو اٹھا سکے. ہاللیلویا. اور جب آپ لا کر بٹھائے گا تو آپ کی رسپیکٹ ہے, لوگ کہیں گے یہ واقعی بڑا اہم آدمی ہے, یہ واقعی کلوز رشتہ دار ہے, اس کی عزت ہو رہی ہے, میزبان خود لا کر بٹھا رہا ہے. یہ اصول ٹھیک ہے یا آپ بھی جا کے بیٹھنا ٹھیک ہے؟ آپ کو لایا جائے کتنا اچھا ہے. ہمیں ان اصولوں کو آج اپنا لیں. اور پیچھے بیٹھنا کیا ہے؟ انکساری. پیچھے بیٹھنا کیا ہے؟ اور آگے بیٹھنا گمنڈ, آگے بیٹھنا فخر.
I am the best, مجھے آگے جا کر بیٹھنا چاہیے. میں سب سے زبردست ہوں, مجھے آگے جا کر بیٹھنا چاہیے. میں سب سے پیارا ہوں, مجھے سب سے آگے جا کر بیٹھنا چاہیے. تاکہ تو بہتر کوئی آ جائے گا, پھر تاکہ اٹھاتا جائے گا. اس سے بہتر ہے آپ کو پیچھے سے لا کر آگے بٹھایا جائے. ہاں, پھر بات بن جائے گی, پھر کمال ہو جائے گا, پھر آپ کی رسپیکٹ ہوگی. اور ٹھیک اسی طرح اسی مثال کو میزبان خدا خود ہے اور محفل اس کی اس دنیا میں ہے, اور جس کو خدا عزت دے رہا ہے خود وہی عزت کوئی مٹا نہیں سکتا. بولا ہاللیلویا. آئیے انکساری کو اپنی زندگی میں جگہ دیں, انکساری کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. اچھا, کبھی کسی نے کوئی درخت دیکھا جس کے اوپر پھل لگا ہو؟ کون سا پھل دیکھا؟ ہاں جی, اب مینگو اور جام اور مالٹے کے نہیں ہوئے. اچھا اوکے, وہ بڑے زبردست لگتے ہیں وہ. اور انگور ہے نا, میں نے انگور دیکھے بہت خوبصورت لگتے ہیں. انار, یہ گھروں میں عام ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ امرود, انار اور انگور یہ تو عام گھروں میں ہوتے ہیں. جیڑی ڈالی نو پھل لگا ہوتا ہے, اور ڈالی تان ہوا جو آکڑ کے کھلوتی ہوتی ہے یا جھکی ہوتی کیا ہوتا ہے؟ جھکی ہوتی ہے. عزیز بھائی, عزیز بہن, وہ جھکی ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح روحانی طور پر جس شخص کے اوپر روح کا پھل لگا ہوتا ہے جھکا ہوتا ہے, وہ جھکتا ہے. اور پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں, جس ڈالی پر پھل لگا ہوتا ہے اور وہ جھکی ہوتی ہے اس کی حفاظت مالی بہت زیادہ کرتا ہے. جس ڈالی پر پھل کو نہیں لگاتے وہ ہے بھی آکڑی, کوئی بات ہوتی. عزیزو, انکساری کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے. امثال میں دوبارہ چلیے گا, امثال 25واں باب اس کی 27ویں آیت جلدی سے. امثال 25 کی 27. بہت شہد کھانا اچھا نہیں اور اپنی بزرگی کا طالب ہونا زیبا نہیں ہے. Praise the Lord. بہت شہد کھانا اچھا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کبھی کسی نے بہت شہد کھاتا ہو, ہاں جی, کیا ہوگا پتہ ہے؟ ہاں, کہاں سے بات آئی؟ ہاں جی, یس یس, کیا ہوگا؟ پیٹ خراب ہو جائے گا. کھاتے تھے, لیکن اگر آپ ڈیلی 1 اسپون 2 اسپون لیتے ہیں آپ صحت مند رہیں گے, آپ کی آنکھوں کی چمک رہے گی, انرجی ہے اس کے اندر. خدا کی طرف سے وہ بہت زبردست چیز ہے. لیکن وہ زیادہ کھا لو کیا ہوگا؟ کام خراب ہو جائے گا. اسی طرح اپنی بزرگی کا خواہاں ہونا, میں بزرگ گنا جاؤں. اور مجھے یہ تجربہ اکثر بڑے پروگراموں میں ہوتا ہے. ہر بندے کی کوشش کے باؤ مینو ذرا گاہ لے کے جاؤ, اگے پاؤں فل فل ہے مینو نہ پیچھے بیٹھیے, جب میزبان لے کر جائے گا تو وہ جگہ بنا کر آپ کو دے گا. اپنی بزرگی کے آپ خود طالب نہ ہو, کام ایسے کریں خدا آپ کی عزت بنا دے گا. کام ایسے کیجئے. میں بہت سے تجربات میں سے گزرتا ہوں ڈیلی, روزانہ. یہ جو بزرگی کا طالب ہونا ہے نا, یہ ہے میں دوسروں کو نیچا دکھاؤں. اور میں نے دیکھا ہے اس پلپٹ کی بھی حیا نہیں لوگ رکھتے کہ یہ خدا کا مذبح ہے, یہاں خدا موجود ہے. آپ کس نیت سے یہاں پر آتے ہیں خدا جانتا ہے, اور یقین جانیے کہ یہاں پر آ کر جھوٹ بول جاتے ہیں.
اور کئی گواہی اس لیے دیتے ہیں کہ نیچے بیٹھے جلیں. اور آپ کو پتا ہے 18 سال کا تجربہ ہے میرا. 18 سال ہو گئے ہیں اسٹیجوں پر کلام سناتے ہیں. کون کس نیت سے گواہی دے رہا ہے؟ اس کے الفاظ میں کیسی انکساری ہے اور الفاظ میں کیسی غرور کی باتیں سمجھ لگ جاتی ہیں. اور کلام کہتا ہے تو اپنی اکھیاں تو دیکھیں گا حال. یس، فخر سے بچئے، گمانڈ سے بچئے، انکساری کو اپنی زندگی میں لائیے. انکسار، عاجز، آپ کی زندگی کے اندر عاجزی بہت ترقی لے کر آتی ہے. لیکن جھوٹ، فخر، گمانڈ، آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم ہیرو، اے سب جھوٹ دے. ہیرو صرف فلمیں چندے رہے. عام زندگی میں صرف وہی ہیرو ہوتا ہے جس کا کنیکشن خدا کے ساتھ ہوتا ہے، جو خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، جو خدا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور خدا اسے اٹھاتا ہے، خدا اس کی عزت بناتا ہے. دنیا اس کی عزت کم نہیں کر پاتی. بہت سارے دشمنوں، بہت سارے مخالفوں کے باوجود خدا آپ کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے. آخری والا دیکھیں گے، جلدی سے آئیے گا ذرا. پہلا سیموئیل دوسرا باب، پہلا سیموئیل دوسرا باب اور اس کی 30ویں آیت لکھا ہے، اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا، پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو. اور یہ آیت، اگلی آیت کا حصہ اپنے گھر میں کہیں لکھ کر لگا دیجئے، اپنے بچوں کو پڑھایا کریں. لکھا ہے کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہو جائیں گے. جو خدا کی عزت کرتے ہیں خدا ان کی عزت کرتا ہے. انسان کی عزت کرتا ہے، بندہ ارتھے آ جاتا ہے. سوچئے کائنات کا بنانے والا انسان کی عزت کر رہا ہے، اس کی کیا ویلیو ہوگی، اس کی کیا عزت ہوگی. وہ پھر دنیاوی لوگ کی بڑھ کے اور خدا کے لوگوں کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. انسان کہتا ہے میں اتنے آدمیوں کے ساتھ تجھ پر حملہ کروں گا، میں تیرا کد نہیں چھڑنا. اور جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتا ہے میں ان 10,000 لوگوں سے ڈرنے کا نہیں جو میرے خلاف ہے. ہلیلویا. جن کے ساتھ خدا ہے وہ کہتے ہیں تخت نہیں ہے پھر بھی میں بادشاہ ہوں، تخت ہے پھر بھی میں بادشاہ ہوں. یہ آپ کا اور میرا خدا ہے. ایلی کاہن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میری عزت کریں گے ان کی میں عزت کروں گا، اور جو مجھے حقیر جانیں گے ان کو میں حقیر جانوں گا. عزیزو، خدا کے نزدیک میں اور آپ عزت پا سکتے ہیں، لیکن سر جھکا کر، اکڑ کر نہیں، جھوٹ بول کر نہیں، فخر گمنڈ کی باتیں کر کے نہیں، شیخیاں مار کے نہیں. آپ اور میں خدا کے حضور بابرکت ہو سکتے ہیں جب میں اور آپ اس کے حضور سے برکت پائیں، اور جتنی برکت آئے ہم اتنے جھکتے جائیں، جتنی برکت آئے ہم جھکتے جائیں، جتنی برکت آئے ہم جھکتے جائیں. دنیاوی لوگ مال آتا ہے ایسے، پھر اور ایسے، پھر اور ایسے، پھر گردن بھی ایسے. خدا کے لوگ جوں جوں برکت پاتے ہیں جھکتے جاتے ہیں، جھکتے جاتے ہیں. ان کے اندر روح کا پھل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے اندر جھکاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے اندر عاجزی آنا شروع ہو جاتی ہے. سو میرے عزیز بھائی، خدا تجھے کہے اے میرے بیٹے میری بیٹی تو پیچھے کیوں بیٹھی ہے، آگے رہا، میں تیری عزت بڑھاؤں گا، کیونکہ تو نے میرا کلام سنتے ہوئے اپنے آپ کو حقیر جانا ہے، میں تیری عزت کروں گا. آئیے آخری بات جو آج کے مین حوالہ میں ہے وہ ہم
खुदा के कलाम में से 11वीं आयत जो है वो देखते हैं। लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। रसूल ले लीजिए, आपकी फख्र गुमान की बातें आपको बड़ा नहीं छोटा कर रही हैं, और आपकी इंकिसारी आपको बड़ा कर रही है। आपकी इंकिसारी, आपका घुटने टेकना, आपका मुंह के बल गिरना और खुदा के हुजूर आंसू बहाकर अपनी गलतियां खताएं मानना आपको उठा रहा है। अब ये आप पर है कि आप इंकिसारी को पसंद करते हैं, खुदा की इज्जत करते हैं, या आप दुनिया की बातों, दुनिया की चीजों में रहकर आप बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। जो दुनिया में रहकर अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा कर दिया जाएगा, हकीर कर दिया जाएगा, और जो जमीन पर रहते हुए हकीर बनने की कोशिश करेगा, जो अपने आप को आजिज बनाएगा, वो सरबुलंद किया जाएगा। अब इस जमीन पर भी बरकत पाएगा और आसमान पर भी इज्जत पाएगा, और जो जमीन पर अपने आप को बड़ा बनाएगा, जमीन पर भी हकीर किया जाएगा और आसमान पर भी वो हकारत की निगाह से देखा जाएगा। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है